اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز مہمانان خصوصی، منتظمین شاہین اکیڈمی، محترم اور معزز والدین اور میری پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں جمع ہوئے اور کچھ دین کی باتیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں مبارکباد دیتی ہوں ان تمام بچیوں کو جنہوں نے اس شاہین اکیڈمی کے کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ تمام والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کروایا۔ مبارکباد کے قابل ہیں شاہین اکیڈمی جنہوں نے بہت اچھا انیشیٹو شروع کیا۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس میں بہت ہی مختصر طور پر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند باتیں اپنی بچیوں سے کہنا چاہوں گی اور پھر آخر میں کچھ گزارشات والدین سے کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات جو میں اپنی بچیوں سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو خاص طور سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس پوزیشن میں رکھا ہے، کیا ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی بحیثیت بیٹی ہے۔ بحیثیت بیٹی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے والدین کے اطاعت گزار اور فرما بردار بچے بنیں۔ اور دوسری بحیثیت ذمہ داری آپ کی بحیثیت اسٹوڈنٹ ہے، یعنی آپ کو بحیثیت اسٹوڈنٹ اپنی ذمہ داری اپنے اکیڈمک میں اچھے سے پڑھائی کر کے جستجو کے ساتھ دل لگا کر پڑھ کر اس کو ادا کرنی ہے۔ جب ہم ماں باپ کی بات کرتے ہیں، جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو ہماری بچیوں کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک دور تھا جہاں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، ایک دور تھا جب یہاں لڑکیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ وہ خوش قسمت بچیاں ہیں جن کو والدین نے یہ موقع دیا، آپ کو اکیڈمی جوائن کرائی، آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھایا، تو آپ کو اپنے والدین کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ان کی قربانیاں جو وہ دیتے ہیں، جو خواب وہ آپ کے لیے دیکھتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر ہمیشہ رکھیں۔ یاد رکھیے جب آپ سکسیزفل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو میجورٹی سے جب آپ بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کی سکسیس اور ان کی کامیابی کا راز ان کے والدین ہیں۔ تو اگر آپ اپنے والدین کی اطاعت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ترقی اور کامیابی عطا کرے گا۔ دوسری اہم بات جو میں اپنی بچیوں سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے معزز مقرر نے بھی کہا کہ علم کو حاصل کرنا ہے، تو علم تو آپ حاصل کر ہی رہی ہیں، دنیا کا علم تو آپ نے حاصل کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس عصری تعلیم کے ساتھ آپ کو دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اور ایسا نہ سمجھیں کہ ابھی تو میرے بورڈز ہیں، ابھی تو میں 11th میں جاؤں گی، ابھی میں 12th میں جاؤں گی، پھر میرا کریئر ہوگا، پھر میرا گریجویشن ہوگا، پھر جب مجھے وقت ملے گا، جب مجھے فرصت ملے گی تب میں دین کی تعلیم حاصل کروں گی۔ یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آج اللہ نے آپ کا ذہن جو بنایا ہے وہ بہت فریش ہے، بہت ساری ذمہ داریوں سے فری ہے۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور جتنا فاسٹ گراسپنگ پاور آپ کا ہوتا ہے، اسی دور میں آپ کو کیا کرنا ہے، دینی تعلیم ساتھ ساتھ حاصل کرنا ہے۔ جو انیشیٹو شاہین اکیڈمی نے لیا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اپنی دینی تعلیم کے اوپر فوکس کریں۔ میری بچیوں سے میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو عالمہ اور فاضلہ ہی بننا ہے، بلکہ آپ منیمم اتنا ایجوکیشن دین کا حاصل کر لیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، دنیا میں آپ سے کوئی بڑی غلطی نہ ہو، دنیا میں آپ سے کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو۔
اس بات کی کوشش آپ کو کرنی ہے۔ بنیادی اسلامی تعلیمات کے اندر سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، اس کا تصور۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام از دا وے آف لائف، ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام ہماری زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، تو ہم کو یہ صرف یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، تھوڑی سی تجوید پڑھ لی، تھوڑے سے کلمے یاد کر لیے، بلکہ ہم کو یہ سیکھنا ہوگا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہم کو کیسے سکھاتا ہے۔ ہماری گھریلو زندگی ہے، ہماری معاشی زندگی ہے، ہماری معاشی زندگی ہے، اور ہماری دنیا کی جو زندگی ہے، ہر طرح سے ہر فیلڈ میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح سے حدیث ہمارے محترم گیسٹ نے بتائی علم کے بارے میں، ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہماری یہ کوشش رہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے وقت نکالیں اس کمپٹیٹیو دور میں، 11-12 کی اسٹڈی کرتے ہوئے ہم کیسے وقت نکالیں؟ تو کوشش کیجئے کہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن پڑھیں، تھوڑا سا اس کو ترجمہ پڑھیں، وقت نکال کر کبھی تفسیر پڑھیں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، اور بنیادی فقہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے مسائل، اسلام کا اس کے اندر کیا حل ہے، کس طرح سے اس کو سولو کرنا ہے، ہر ایک چھوٹے مسئلے کو لے کر کسی مولوی کے پاس پہنچ جائیں، کسی عالمہ کے پاس پہنچ جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم دنیا کا اتنا علم حاصل کر رہے ہیں تو بے شمار فقہ کی کتابیں موجود ہیں جس کا آپ تھوڑا تھوڑا روز مطالعہ کریں گے تو آپ کو بنیادی تعلیمات حاصل ہو جائیں گی۔ میری بچیوں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج سے 30-35 سال پہلے تک علم کو حاصل کرنا تھوڑا مشکل کام تھا، لیکن آج کا دور وہ دور ہے کہ آپ ایک کلک، 1 کلک اوے ہیں، آپ ایک کلک کرو آپ کو PDF ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، ایک کلک کرو آپ YouTube پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اوتھینٹک سورس کے ذریعے علم کو حاصل کریں گے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ YouTube پہ ایک ٹاپک ٹائپ کیا، جو اسپیکر آیا اس کا سن لیا اور گمراہی میں پڑ گئے، بلکہ اوتھینٹک رجسٹرڈ عالم دین جو ہوتے ہیں یا ریکگنائزڈ عالم دین ہوتے ہیں، انہی کے لیکچرز آپ سنیں۔ اور بہترین طریقہ علم حاصل کرنے کا تو صرف یہ ہے کہ آپ بکس کے ذریعے خود علم حاصل کریں، اور اس کے لیے لائبریریز موجود ہے، اس بلڈنگ میں بھی لائبریری موجود ہے، اور بہت سارے مقامات پر لائبریریز موجود ہیں۔ آخری بات جو میں اپنی بچیوں سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی تم وہ بہترین گروہ ہو، تم وہ بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یو آر بیسٹ انٹو مین کائنڈ، یو آر دا بیسٹ گروپ آف پیپل، آپ وہ بہترین انسانوں میں سے بہترین انسانیت کا گروہ ہو جس کو برپا کیا گیا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ اعزاز دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ پوزیشن دی کہ ہم ہر کام کو کیا کریں گے؟ بہترین طریقے سے کریں گے۔ یعنی ہم نے اگر اکیڈمک میں پڑھائی کرنا ہے تو ہم اس میں ایکسل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ آگے چل کر جیسے ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر بنیں گی، انجینئر بنیں گی، پرنسپل بنیں گی، ٹیچر بنیں گی، بہت سارے آپ کے لیے فیلڈ ہیں۔ جب آپ آگے بڑھیں گی اور آپ کا کیریکٹر بلڈنگ اسلامی تعلیمات کے اوپر ہوگا تو جب وہ کمبینیشن ہوگا تو آپ بہترین ریپرزنٹیٹیو آف اسلام بنیں گی۔ یعنی آپ کا دعوتی کام، اسلام کی دعوت کو جو کام ہے، جو اولین فریضہ ہمارے اوپر ہے، وہ آپ ادا کر سکے گی۔ صرف آپ ایکیڈمک پر فوکس رہیں گی اور اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کریں گی تو آپ ماحول سے انفلوئنس ہوں گی، اور جو ماحول میں اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، تو اور اپنی ویلیوز کو آپ کیا کریں گی؟ بھول جائیں گے۔ تو اسی لیے کوشش کریے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن کے حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اپنی پڑھائی میں، اپنے کام میں جو ہے ایکسیلنس حاصل کیا جائے۔ جو آیت میں نے اسٹارٹنگ میں تلاوت کی سورہ عنکبوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ اس کی راہ میں مجاہدہ کریں گے، اگر آپ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے لیے راستوں کو
آسان کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر بھی اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتہ نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اگر ہم ڈٹ جائیں، اگر ہم کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم اس پر ڈٹ گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جنگیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا اور ہماری مدد ہوگی، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری نصرت و مدد فرماتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں اپنی بچیوں سے کہنے کے بعد میں والدین سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ نے جس طرح سے اپنی بچیوں کو آگے بڑھایا، جس طرح سے آپ نے اپنے بچیوں کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا، اس میں آپ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بحیثیت پیرنٹس ایک مالی کی طرح ہیں، ایک باغ کا مالی جس طرح سے ہوتا ہے، اور ہمارے بچے ہمارے پاس پودوں کی طرح ہیں۔ ان کو سینچنا، ان کی گروتھ کو انیبل کرنا، ان کو جو ہے وہ اپارچونیٹیز دینا، ان کو وہ فیسیلیٹیشن دینا کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ جو ہے ترقی کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے، وہیں ہم کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جب ہم بچیوں کی اعلیٰ تعلیم میں ان کو فریڈم دیتے ہیں، ان کو جب آزادی دیتے ہیں، تو آزادی دینا اور ریسٹرکشن کرنا، اس کے بیچ میں ایک بیلنس، ایک توازن ہم کو قائم رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو اتنی آزادی دے دیں کہ بچے جو ہے گمراہی کے راستے پر چلے جائیں اور اپنے اسلامک ویلیوز کو بھول جائیں، اور نہ ہی یہ کریں کہ انہیں اتنا ریسٹرکشن کر کے رکھیں کہ جب انہیں موقع ملے گا زندگی میں تو وہ ساری حدیں کراس کر کے جو ہے آگے نکل جائیں گی۔ تو کوشش کریں ہمارے والدین کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا وقت گزاریں اور ان کو جو ہے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز میں جو کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جیسا ہمارے بھائی نے بتایا کہ آج دنیا جو ترقی کر رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ نالج بیس ہے، ہر چیز نالج کے حساب سے ہے۔ تو جب آپ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ جو زمانہ تھا ہمارا کہ ہمارے ماں باپ نے کچھ کہہ دیا اور ہم نے کر لیا، جو حکم ہمارے ماں باپ نے دیا ہم نے سن لیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈسٹریکشنز نہیں تھے، ہم کو ڈسٹریکٹ کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آج آپ کے بچوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہر چیز ان کے ہاتھ میں موجود ہے، پرفتن دور ہے۔ اپنے بچوں کو سنبھالیے، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کا چینل اوپن رکھیے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان سے کہیے کہ بے جھجک وہ آ کر آپ سے جو ہے ڈسکس کریں، اور آپ بھی ان سے پوچھتے رہیے اور آپ بھی ان سے جو ہے وہ ڈسکشن کرتے رہیے۔ اگر ہمارے بچیوں کا بنیاد اگر ہم نے اچھی بنائی، اسلامی تعلیمات کی جو بیسک بنیاد ہے اگر وہ ہم نے اچھی بنائی، اس کا فاؤنڈیشن ہم نے اچھا بنایا، تو کیا ہوگا، آگے جا کر آپ کو بہت زیادہ ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخری چیز میں اپنے پیرنٹس سے جو ریکویسٹ کروں گی وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ آپ کے بچوں کے فرسٹ ماڈل آپ ہیں۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے۔ جب بچے بڑے ہو گئے تو ایز اے میاں بیوی، ایز اے پیرنٹ، ہم جو ہے بچوں کے پہلے رول ماڈل ہیں۔ جیسی ہماری زندگی ہوگی وہ بچوں کے اوپر ایفیکٹ کرے گی۔ ہماری زندگی 2 رنگی نہ ہو، ہم ڈوئل زندگی نہ جئیں، ایک رنگی زندگی ہو، اللہ کا رنگ اختیار کریں، صبغت اللہ اختیار کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم ایک اچھا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کر سکیں، جس کی وجہ سے بچہ یہ سوچے کہ ہاں میں بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح بنوں، یا میں بڑا ہی ہو کر اپنی ماں کی طرح بنوں۔ یہ اگر آپ ماڈل پریزنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے بہت ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے وہ چیز کہ تم کہو ایک اور تم وہ کرو نہیں۔
تو یہ چیز، یہ ماڈل ہم کو بن کر اپنے بچوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب ترقی عطا فرمائے اور دین و دنیا دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔